آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں آیت سے۔ اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ فلپیوں کے خط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا تیسرا لیسن ہے، یعنی لیسن نمبر 3۔ پہلے 2 اسباق میں ہم نے خداوند کے بندوں یعنی مقدس پولس اور تیموتھیوس سے متعلق سیکھا، اور ہم نے اس خط کے جو قارئین ہیں اور مقدس پولس رسول کی نیک خواہشات جو فلپی کی کلیسیا سے متعلق ہے وہ ہم نے سیکھا۔ پھر 3 سے 8 آیات تک ہم نے مقدس پولس رسول کا جو رشتہ ہے فلپی کی کلیسیا کے ساتھ اس سے متعلق سیکھا کہ مقدس پولس رسول کا فلپی کی کلیسیا کے ساتھ ایک جذباتی اور روحانی رشتہ ہے جسے وہ ایکسرسائز کرتا ہے، اور مقدس پولس رسول کے ساتھ جو فلپی کلیسیا کا جو باؤنڈ ہے، جو اس کا کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، وہ اس قدر گہرا ہے کہ وہ بڑا رومانوی سا نظر آتا ہے۔ اور وہ 8ویں آیت میں یوں لکھتے ہیں کہ خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں۔ یعنی مقدس پولس رسول ایک آئیڈیل خادم ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایک خادم جو ہے وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ کس قسم کا رشتہ رکھ سکتا ہے۔ اور 8 آیات کے بعد مقدس پولس رسول جو ہے وہ فلپی کی کلیسیا کے لیے دعا گو ہے۔ یعنی مقدس پولس رسول جو ہے وہ جیل میں ہے، قید کی حالت میں ہے، اور فلپی کی کلیسیا کے ساتھ اس کی جو محبت ہے وہ اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ اب یہاں خادم کے لیے یہ بات بیان کر دی گئی ہے، عیاں کر دی گئی ہے کہ ایک خادم جب کلیسیا کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جذباتی طور پر اس کا رشتہ ہوتا ہے، وہ اپنی کلیسیا کے لیے فکر مند ہے، کلیسیا کی روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے وہ دعا گو ہے۔ خادم جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک بس ہے، اس میں 100 یا اس سے زیادہ لوگ سوار ہیں،
اور آپ اس بس کو ڈرائیو کر رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے پیسنجر آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر اعتماد رکھے ہوئے ہیں، آپ جہاں چاہیں ان کو لے جائیں۔ خادم جو ہے وہ کلیسیا کا ڈرائیور ہوتا ہے، وہ اس بس کو اس جرنی میں چاہے وہ دوزخ میں لے جائے، چاہے وہ جنت میں لے جائے، چاہے وہ تعمیری محبت میں لے جائے، چاہے وہ تقریبی محبت میں لے جائے۔ بہت سارے خادم ہیں وہ اپنی خدمت کو اپنے آپ تک محدود رکھتے ہیں، اور ان کی خدمت میں بعض اوقات پاسبانوں کی شکایات آتی ہیں کہ جب سے فلاں پادری ہمارے چرچ میں آیا ہے، ہمارا چرچ تقسیم ہو گیا ہے، روحانی برکت ختم ہو گئی ہے۔ اور مقدس پالوس رسول ایک معیاری خادم ہے، وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ایک خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو پیار کرے اور کلیسیا کی محبت میں مجبور ہو کر وہ کلیسیائی ضروریات کو خداوند کے سامنے رکھے، وہ سفارشی دعا کرے، کلیسیا کے لیے دعا کرے۔ اور یہاں نامی سے 11ویں آیات میں ایک خادم کو دعائیا خادم کے طور پر دکھایا گیا ہے، جو تعمیری محبت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس دعا کا ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا جو ہوتی ہے وہ انسان کا ایک ایسا روحانی عمل ہے جس میں وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں، مجھے کہیں نہ کہیں سے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو دعا کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری تکمیل کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور آئے گا، اور جس سے وہ مانگ رہا ہے اس کو وہ اپنا معبود مان لیتا ہے۔ دعا جو ہے ایک عابد کا عبادت کے وسیلے سے اپنے معبود کے ساتھ وہ رشتہ ہے جس میں وہ اپنا انکار کرتا ہے اور اپنے معبود کا اقرار کرتا ہے۔ دعا صرف مانگنے کا اور شکر گزاری کا نام نہیں، دعا ایک ایسے رشتے کا نام ہے جس میں آپ کچھ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا تو میں وہاں سے مایوس نہیں ہوں گا۔ اس رشتے کا نام ہے جہاں سے آپ کی ہر ممکن مدد جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ دعا جو ہے وہ انسان کو یہ ریلائز کرواتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا خدا جس کے سامنے میں جھکا ہوا ہوں وہ میری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، نہ صرف جذبات کا اظہار ہے۔ دعا کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ایک عابد کا ایمان ہوتا ہے۔ انسان ایمان کے ساتھ اپنے معبود کے پاس جاتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں یا جھکا ہوا ہوں وہ میری ضروریات سے واقف ہے، میرے جذبات سے آگاہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مجھے کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ دعا انسان اس وقت تک نہیں کرتا جب تک آپ کسی سے محبت نہیں کرتے۔ آپ کے بچے باہر کے ملک میں ہیں،
یا کسی اور شہر میں ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کے پیچھے جو تحریک ہے وہ آپ کی بچوں کے ساتھ محبت ہے۔ سو دعا جو ہے یہ محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ بچے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ سو پریئر از دا ریزلٹ آف یور لو۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، ہم جسمانی اور روحانی طور پر اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ پھر اس کے لیے کی جاتی ہے جس کے لیے آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں مقدس پولس رسول 9ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ آپ کی محبت ایک دوسرے سے زیادہ ہوتی جائے۔ کیوں یہ دعا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کلیسیا کو پیار کرتا ہے۔ اگر مقدس پولس رسول کا فلپی کلیسیا کے ساتھ پیار نہیں ہے تو وہ دعا نہیں کرے گا۔ وہ دعا کرتا ہے کہ جیسا میں تمہیں پیار کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم بھی آپس میں وہی پیار کرو، اور یہ وہ پیار ہے جسے ہم اگاپے لو کہتے ہیں۔ اگاپے لو جو ہوتا ہے یہ وہ پیار ہے جو یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا سے کیا ہے، جو بے غرض ہوتا ہے۔ اس پیار میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، یہ یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ڈیوائن لو ہے۔ اور مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں وہ پیار کیا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے مجھے کیا ہے۔ میرے اندر یسوع مسیح کی محبت ہے اور میں وہی محبت تمہارے لیے رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی آپس میں یسوع مسیح کی سی محبت رکھو۔ یہ ایک چین ہے، روحانی چین ہے محبت کی، جو مقدس پولس رسول کلیسیا میں دے رہا ہے۔ 9ویں آیت میں ہے مور لو، زیادہ سے زیادہ محبت۔ 10ویں آیت میں ہے پیور لو، پاکیزہ محبت۔ اور 11ویں آیت میں ہے فروٹ فل لو، پھلدار محبت۔ یہ 3 آیات ہیں اور 3 آیات کہ یہ چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں۔ مور لو کی بات کرتے ہیں ہم 9ویں آیت میں۔ میں نے بتایا ہے کہ محبت جو ہے وہ کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو دعا نہیں ہے۔ لو از دا وے ٹو پریئر۔ لو از دا وے ٹو پریئر۔ اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے we won't pray، ہم کسی کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ دوسری بات، love is the way to knowledge۔ یہاں بتایا گیا ہے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے۔ علم، love is the way to knowledge۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ کو سائنس بڑی پسند ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو سائنس بڑی پسند ہے، آپ سائنس کو بہت پیار کرتے ہیں، تو کیا کریں گے آپ سائنس سے متعلق کتابیں حاصل کریں گے۔ سائنس سے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر سائنس کی محبت جو ہے وہ آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ سائنس سے متعلق معلومات حاصل کریں۔
اگر آپ کسی شخص سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس شخص سے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ یہ کیسا ہے، کیسے رہتا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کی پسند کیا نہیں ہے۔ اس کی معلومات جو ہے وہ ان کا حصول آپ کی محبت کی بنا پر ہے۔ اگر آپ کسی میں دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ کسی سے متعلق سیکھیں گے نہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جڑے پنڈ نہیں جانا وہ راہ کا نہیں پوچھنا ہے، تو راستہ اس گاؤں کو پوچھیں گے جہاں ہم نے جانا۔ ہمیں اس گاؤں سے متعلق پتا ہونا چاہیے کہ یہ راستہ کیسا ہے، گاؤں کے لوگ کیسے ہیں، تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، اپنے نجات دہندہ سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں یسوع مسیح سے متعلق علم حاصل کرنا ہے۔ اس سے متعلق ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھنا ہے۔ اگر ہم سائنس سے پیار کرتے ہیں تو ہم سائنس کی کتابیں ریسرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی شخص سے پیار کرتے ہیں، کسی چیز سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے متعلق علم حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح سے متعلق علم حاصل کرنا ہے۔ ہمیں بڑے بڑے اسکالرز کے پاس جا کے بیٹھنا ہے جو یسوع مسیح سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ہمیں بائبل مقدس میں سے پڑھنا اور سمجھنا اور سمجھانا ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں۔ اور مقدس پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ تمہاری محبت جو یسوع مسیح سے ہے اس سے متعلق تمہارا علم بڑھتا جائے۔ کیا آج کبھی کسی پادری نے کلیسیا کے لیے دعا کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح سے متعلق تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تاکہ تم یسوع مسیح کو جان جاؤ؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو پیار کرتے ہیں، لیکن ہم یسوع مسیح سے متعلق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کھوکھلی محبت ہے، یہ شیلو لو ہے۔ مقدس پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ اگر تم یسوع سے پیار کرتے ہو تو یسوع مسیح سے متعلق علم حاصل کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا یسوع مسیح کون ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ تمہاری محبت یسوع مسیح سے متعلق علم میں زیادہ ہوتی جائے۔ پھر تمیز کیا ہے؟ پہلا ہے لو از دا وے ٹو پریئر، دوسرا ہے لو از دا وے ٹو نالج، تیسرا ہے لو از دا وے ٹو ڈسرنمنٹ۔ ڈسرنمنٹ ہوتا ہے دو چیزوں میں امتیاز کرنا، یا کسی ایک چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ سونے کی انگوٹھی آپ کو ملی، آپ کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ انگوٹھی اصل ہے یا نقل ہے۔ اس کو کہتے ہیں تمیز۔ اگر ہم یسوع مسیح کو پیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں اچھے اور برے میں تمیز بھی آنی چاہیے۔ نہ صرف یسوع مسیح کا پیار ہمیں دعا کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے، بلکہ وہ علم حاصل کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ باغ میں ایک درخت ہے جو اچھے اور برے کی پہچان کا درخت ہے۔ آپ کو تمیز کرنی چاہیے، جو ہم نے نہیں کی اور وہ کھا لیا۔ آج بھی یہی ہے کہ ہمارے سامنے اچھے کام بھی ہیں، برے بھی ہیں، ان میں تمیز کرنی ہے کہ یہ کام اچھا ہے مجھے کرنا چاہیے، یہ کام برا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ پالوس رسول کی دعا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ علم حاصل کرو، بیٹھو، کلام پڑھو، اور پھر اچھے اور برے میں تمیز کر سکو۔ کیسی خوبصورت دعا ہے، کلیسیا کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تمہاری محبت ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے۔ تمیز کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ڈوکی مازین۔
یہ ہوتا ہے کسی دھات کو چیک کرنا کہ وہ اصل ہے یا نقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا یا چاندی جو آپ کے پاس ہے اس کو کسی سونار کے پاس لے جائیں۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ سونے کی انگوٹھی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ میری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن کسی سونار کے پاس میں لے جاؤں گا، وہ بتائے گا، گولڈ سمتھ یہ بتائے گا کہ یہ انگوٹھی صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی ایسی دھات کو جو ایکسپرٹ ہے اس کے پاس لے جائیں اور اس میں تمیز کریں، بتائیں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے تمیز کرنا۔ یہ جو تمیز کرنا ہے یہ ایک ایسا انسانی معیار ہے اور اخلاقی معیار ہے جو بائبل مقدس نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اکثر جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا تمیز والا شخص ہے۔ تمیز جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی دھات ہے جس کو سونار نے چیک کر لیا ہے کہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص بدتمیز ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں 2 نمبری ہے، اس میں کھوٹ ہے۔ یہ بائبل مقدس کا اصول بن گیا ہے کہ تمیز والا شخص جو ہوتا ہے اس کو چیک کر دیا جاتا ہے، اس کو کلام کا میٹر لگا دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ شخص بدتمیز ہے، اور اگر کوئی کھوٹ والا 2 نمبر شخص ہے تو اس کو بدتمیز کہا جاتا ہے۔ یہ اخلاقی معیار ہے جو بائبل مقدس نے دیا ہے۔ مقدس پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ میری کلیسیا تمیز والی کلیسیا ہو جس کو چیک کیا جائے تو اس میں کوئی کھوٹ نہ نکلے۔ میری کلیسیا بدتمیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہر خادم کی یہ دعا ہے کہ میری کلیسیا باتمیز ہونی چاہیے، کہ اس میں تمیز ہو، جب بھی کوئی اس کو پہچانے تو اس میں کوئی کھوٹ نہ ملے۔ مقدس پالوس رسول کی یہ دعا ہے۔ ایسی محبت جس میں علم ہو اور تمیز ہو، میری دعا ہے کہ یہ زیادہ ہوتی جائے۔ مور لو، صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں تک رہے، یہ محبت بڑھتی 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 جائے۔ کلیسیاؤں میں اگر یسوع مسیح کی محبت نہیں ہے تو پھر کلیسیاؤں میں کرسچن لو بھی نہیں ہے۔ 10ویں آیت ہے، پیور لو، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ پیور لو، پاکیزہ محبت۔ پہلے ہے زیادہ محبت، اب ہے پاکیزہ محبت۔ آیت 10ویں، پاکیزہ محبت الہی محبت ہوتی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے 10ویں آیت میں سے۔ پاکیزہ محبت وہ ہوتی ہے جو اگاپے ہو، جو الہی محبت ہو۔ پاکیزہ محبت کی 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ جب بھی کوئی کرسچن لو کسی کو کرتا ہے، جب کسی کو کوئی روحانی محبت کرتا ہے، الہی محبت کرتا ہے، تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، یہ ہارمفل نہیں ہوتی، یہ کسی کو نقصان نہیں دیتی۔ مسیحی لوگ اپنا نقصان کر لیتے ہیں لیکن کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ یہ پیور محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو یسوع مسیح نے ہم سے کی ہے، اور آج مسیحیوں میں اسی محبت کی توقع کی جا رہی ہے کہ جو میں نے محبت کی ہے وہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ مسیحی محبت میں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ مسیحی محبت ہیلپ فل ہوتی ہے، ہارمفل نہیں ہوتی،
ہیلپ فل ہوتی ہے. مسیحی محبت کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 4 سے 8 آیت تک محبت کی تصویر بیان کر دی گئی ہے. ایک پورٹریٹ بنا دیا گیا ہے. کرسچن لو از اے ڈیوائن لو. مسیحی محبت الہی محبت کے تقاضوں پر پوری اترتی ہے. وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی بلکہ مددگار ثابت ہوتی ہے. مسیح کے دن تک صاف دل رہو. پیور لو، پاکیزہ محبت. پہلے ہے الہی محبت، دوسری ہے پاکیزہ محبت. پاکیزہ کے لیے، صاف دلی کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. یہ ہے ایلی کرینس. ایلی کرینس، EILIKRINES، ایلی کرینس. یہ 2 یونانی زبان سے بنا ہے. پہلا جو لفظ ہے وہ ایلی ہے جس کا مطلب ہے سن شائن. ہیلیوس سے ہے. ہیلیوس سورج کو کہتے ہیں اور ہیلی جو ہے یہ دھوپ کو کہتے ہیں، سورج کی روشنی کو کہتے ہیں. اور کرنین یہ کرنوں سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جج کرنا، انصاف کرنا. اب پاکیزہ دل ہونے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے میننگ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کو آپ سورج کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی گدری ہے اور کتنی صاف ہے. جب کبھی آپ کو چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہم کہتے ہیں باہر روشنی میں آ کے دیکھو، سورج کی روشنی میں دیکھو. یعنی کوئی ایسا کردار جسے کسی بھی روشنی کے نیچے لایا جائے تو وہ صاف ستھرا نظر آئے. مسیحیوں کا کردار وہ بائبل کی روشنی میں ہو یا دنیا کی روشنی میں ہو یا سورج کی روشنی میں ہو، وہ صاف نظر آئے. صاف دل ہونے سے مراد کہ آپ کوئی بھی ٹیسٹ لگا لیں اس کے اوپر، یہ صاف دلی آپ کو چاہے سورج کے نیچے لے جائیں چاہے بڑے بلب کے نیچے لے جائیں، اس میں کوئی گندگی آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ ایلی. اب کرنوں سے ہے. کرنین ہوتا ہے کہ آپ مسیحی کریکٹر کو، مسیحی کردار کو آپ کسی بھی عدالت میں لے جائیں اور وہ کلین چٹ حاصل کرے گا. پولس رسول کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ محبت جو فلپیوں کی کلیسیا میں چاہتا ہوں وہ اگاپے لو ہے جو مسیح نے مجھ سے کیا اور میں تم سے کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم آپس میں بھی یہی لو کرو. اور جب یہ محبت ہوگی تو تم کسی کے لیے ہارمفل نہیں ہوگے بلکہ ہیلپ فل ہوں گے. اور جب ایسا ہوگا تو پھر آپ کے کردار پر، آپ کے مسیحی ایمان پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. آپ کو کسی روشنی کے نیچے لے جایا جائے، کلام کی روشنی کے نیچے لے جایا جائے، پرے میں لے کر لایا جائے، آپ کو ہمیشہ کلین چٹ ملے گی. آپ میں کوئی گندگی نہیں ملے گی. اور اگر آپ کو کسی عدالت میں بھی لے کر جایا جائے تو آپ کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوگا. چاہے الزام لگ بھی جائے تو آپ کو کلین چٹ ملے گی. صاف دلی سے یہ مراد ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم مسیح کے دن تک، مسیح کا دن سے مراد خدا یسوع مسیح کے آنے تک، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے نہیں، جب تک یسوع مسیح نہ آئے
میں چاہتا ہوں مسیحیوں کو کسی بھی روشنی میں لے جائے، کسی بھی عدالت میں لے جائے، مسیحوں کا کردار اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے۔ پولس رسول کی دعا اپنی کلیسیا کے لیے کہ دیکھیں کیسی ہے۔ ایک خادم جو ہے اس کی کلیسیا کیسی ہونی چاہیے؟ معیاری خادم کی معیاری کلیسیا ہونی چاہیے۔ پولس رسول معیاری خادم ہے، وہ اپنی کلیسیا کو چاہ رہا ہے کہ میری کلیسیا نارمل ہو جائے، معیار پر پوری اترے جو خدا نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم عمدہ باتیں سیکھو، روحانی ہو جاؤ، مسیح کے دن تک صاف دل رہو۔ اور تیسری بات وہ چاہتا ہے 10ویں آیت میں، اور ٹھوکر نہ کھاؤ، تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے، نہ ہی تم کسی کو دھوکہ دینا۔ میری یہ خواہش ہے کہ تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے، دھوکے میں نہ آنا اور نہ کسی کو دھوکہ دینا۔ اپراس کوپاس لفظ ہے، ٹھوکر نہ کھانا، اپراس کوپاس۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیحی زندگی میں چل رہے ہیں، راستہ کیسا بھی ہے، پتھریلا ہے، اونچا نیچا ہے، ناہموار راستہ ہے، میری یہ دعا ہے کہ تمہارا پاؤں ٹھوکر نہ کھا جائے، تم گر نہ جانا، اور نہ ہی تم کسی کے گرنے کا سبب بننا۔ یہ پولس رسول کی کلیسیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں تم روحانی رہو، مسیح کی آمد تک تم صاف دل رہو، نہ کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب بنو اور نہ کسی کو ٹھوکر دو۔ اور آج ہم نام نہاد مسیحی ہیرا پھیری پر لگے ہوئے ہیں، دولت نے ہمیں اندھا کر دیا ہوا ہے، ہم دولت کی خاطر ہر وہ کام کر رہے ہیں جو مسیحی ایمان کے منافی ہے۔ کاروبار میں چلے جائیں یا روزانہ کے روزگار میں چلے جائیں، ہیرا پھیری ہے۔ مقدس پولس رسول یہ کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، نہ تم پر کوئی الزام لگائے اور نہ تم کسی پر الزام لگاؤ۔ یہ مقدس پولس رسول کی کلیسیا ہے۔ 11ویں آیت، فروٹفل لو، پھلدار محبت، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ فروٹفل لو۔ مقدس پولس رسول اپنی کلیسیا میں 9ویں آیت میں محبت کے بڑھنے کی بات کر رہا ہے، 10ویں آیت میں وہ پاکیزہ محبت کی بات کر رہا ہے، اور اب چاہتا ہے کہ کوئی رزلٹ نظر آ جائے۔ جب ہماری محبت پاکیزہ ہو جائے گی، روحانی ہو جائے گی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہتا ہے رزلٹ جو آئے گا وہ یہ ہوگا کہ راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو۔ راست بازی کا پھل وہی ہے جو روح کا پھل ہے، جو غلطیوں 5 باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب راست بازی کا پھل اور روح القدس کا پھل جو ہے یہ ہے تو انٹرمنگلڈ ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن جو راست بازی کا پھل ہے اس میں ایک دنیا کے پیرامیٹر کی بھی بات کی گئی ہے، یعنی آپ کو جو دنیا ہے اس میں سے گزر کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ راست بازی ہوتا ہے جسٹیفیکیشن۔ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی الزام لگا ہے تو آپ عدالتوں میں سے ہو کے کلین چٹ حاصل کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں پاکیزہ دل یا راست بازی کا پھل۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہے۔ اس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟
اور کہا ہی نہیں بلکہ ایک رات میں 6 عدالتوں نے، 3 یہودی عدالتوں نے اور 3 رومی عدالتوں نے اس کے اوپر چیک لگایا اور اس کے قتل ہونے کی کوئی وجہ نہ ملی۔ یہ ہے راست بازی کا پھل کہ عدالتوں میں سے گزر کر اس کو کلین چٹ دی گئی، پھر بھی وہ مرا، جو کہ وہ میرے اور ہم سب کے گناہوں کا بوجھ تھا، اس کے لیے وہ مرا۔ وہ اپنے گناہ میں نہیں مرا، وہ بے گناہ۔ اس کو کہتے ہیں راست بازی کا پھل، کہ آپ کو کولوں میں ڈال دیا جائے اور نکالا جائے تو آپ صاف ستھرے نکلے۔ اور یسوع مسیح کولوں میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ گت سمنی کے معنی کیا ہے؟ کولو۔ وہ مشکل میں ڈال دیا گیا، عدالتوں میں ڈال دیا گیا اور وہ راست باز نکلا۔ میں اس راست باز میں کوئی گناہ نہیں پاتا۔ یقیناً یہ شخص راست باز ہے، صوبیدار کہتا ہے یقیناً یہ شخص راست باز ہے۔ پولس رسول کہتا ہے جیسے یسوع مسیح راست بازی کے پھل سے لدا ہوا تھا، میری کلیسیا بھی راست بازی کے پھل سے لدی رہے۔ روح کا پھل، راست بازی کا پھل ہے دنیا کی عدالتوں میں سے گزر کے صاف ہونا۔ روح کا پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی اور نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ یہ وہ روح کا پھل ہے جو مقدس پولس رسول چاہ رہا ہے کہ میری کلیسیا میں سے یہ چیزیں نظر آئیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو؟ راست بازی کا پھل کلیسیا میں کیوں ہو؟ کیوں کلیسیا دنیا کے کونوں میں سے گزر کر راست باز ثابت ہو؟ کیوں ایسا ہو؟ کیوں کلیسیا میں روحانی پھل نظر آئے؟ اس لیے کہ جب ہم کلیسیا میں سے پاکیزگی نظر آئے گی، کلیسیا میں سے ایمانداری نظر آئے گی، کلیسیا میں روح کا پھل نظر آئے گا، تو آفٹر آل یہ سارا کا سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو ملے گا، خدا کو ملے گا۔ بھرے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش ہو۔ اگر کلیسیا پولس رسول کے معیار پر پوری اترتی ہے، جس کے لیے میں دعا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری یہ دعا ہے کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، پھر خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ اگر آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال ملے، تو پھر مقدس پولس رسول کی دعا جو ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سننے اور سنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم ایک معیاری خادم بنیں گے اور ہماری کلیسیا بھی ایک معیاری کلیسیا بن جائے گی، اور سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے۔ خدا آپ کو برکت ہے۔